تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ طلاق اگرچہ جائز فعل ہے مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق یہ ایک شریعت نے رکھی ضرور ہے کہ جب رشتہ نکاح سے جب لوگ منسلک ہوتے ہیں تو اب نکاح قائم و برقرار رکھنے کی حتی المقدور بھی کوشش تو کی جاتی ہے۔ طلاق دینے سے پہلے تو جو حالات بیان کرتے ہیں نا میاں بیوی کے، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ شاید جو پہلے کے حالات تھے یہ ایسے تھے کہ یہ زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں، جو حالات بیان کر رہے ہوتے۔ لیکن جب جو ہی شوہر نے فائر کیا طلاق کا، اب اسی وقت اسلامی بہن جو ہے وہ ڈر گئی اور وہ بھی ایک دم 3 فائر کر دیے، تو اب جو ہے وہ دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کمپرومائز کی صورت میں دوڑنے کے بجائے میں مشورہ دوں گا کہ محبت سے گھر چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، ورنہ یہ کمپرومائز کا جو دھاگا ہے نا یہ کچا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ یار چلو نبھانا ہے۔ اب یہ نبھانے کی صورت یہاں نہ آئے، اس کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی بیٹی سسرال میں خوش نہیں اور وہ تکلیف میں ہے، تو کیا اس صورت میں باپ بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟ اگر ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا قابو میں رکھنا، تو what do you mean for قابو؟ قابو کیا ہے یہ؟ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کا حق ادا کرنے، قابو میں کیا رکھنا ہے؟ مجھے اسلام نے عورت کے بارے میں جو حقوق بیان کیے ہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ ایک عجیب و غریب بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لڑکے کی بہنیں لڑکے کی ماں بڑی محبت سے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی شادی کرتی ہیں۔ شادی تو کی، دلہن بھی گھر آ گئی، اب وہ جو محبت ماں کی اپنے بیٹے سے ہوتی ہے یا بہنوں کی اپنے بھائی سے ہوتی ہے، ان کی پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ محبتوں کو تقسیم نہ کرے، اور اگر تھوڑا سا رجحان اپنی بیوی کی طرف ہوتا ہے کسی کا تو وہ عجیب و غریب باتیں، بدگمانیاں کہ جناب کوئی جادو کرا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک ماں بڑے ارمان سے اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ بیٹے کا تھوڑا سا بھی رجحان اگر دیکھتی ہے کہ بیوی کی طرف ہو گیا یا کسی بات میں اس نے اگر خاموشی اختیار کر لی یا اپنی بیوی کی سائیڈ لے لی تو اس پر میدان جنگ یہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا نیچر وائز ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ایسے بھی ہیں اگرچہ کم صحیح کہ اگر شوہر صحیح طور پر اپنی بچوں کی امی پر توجہ نہیں دے پا رہا تو عموماً اس کی اپنی امی توجہ دلاتی ہے کہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کرتا، کیوں اس کا خیال نہیں کرتا، کیوں اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، کیوں اس کو دوائی نہیں دلاتا، کیوں اس کے ساتھ یہ نہیں کرتا۔ ایسی بھی مائیں ہیں، مگر زیادہ تر باتیں وہی آتی ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح اب یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب ایک نیا فرد گھر میں آیا اور اس کے ساتھ اس نے اب شب و روز گزارنے ہیں تو اس کی اپنی توجہ وہ لے گی تو صحیح نا، توجہ لے گی، اس کو دھیان رکھنا ہے۔ یہ سوچنا تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اور والد یہ سوچیں کہ اب بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ اس کا ایک اور لائف پارٹنر آ گیا ہے، اس کا ایک شریک حیات ہے، اس نے ساتھ بھی دینا ہے، اس نے اس کو حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اس نے اس کو محبت بھی دینی ہے، پیار بھی دینا ہے۔ اب کو روکھے پن میں تو محبت کا اظہار نہیں ہوتا، محبت الگ ہے، روکھا پن الگ ہے، دونوں متضاد ہیں۔ جو محبت ہوتی ہے وہ روکھا پن نہیں ہوتا، جو روکھا پن ہوتا ہے اس میں محبت نہیں ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ دونوں طرح کی، اب ماں کی یہ شکایت ہوتی ہے، ادھر سے بیوی کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں تو آپ جب آتے ہیں تو ماں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، بچوں کو وقت نہیں ملتا ہے اور آپ کو میرے دکھ درد کا احساس نہیں ہے۔ تو یہاں پھر شوہر بھی جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتا، ادھر سے والدہ کان بھرتی ہیں تو ادھر سے بیوی کان بھرتی ہیں۔ کان بھی تو دو ہیں نا جی، تو بھرنے والے بھی دو ہیں، ایک اگر بھرے تو پھر بندہ بھی ایک ہے نا، اب دو تو نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے حضرت فرما رہے تھے محبت تقسیم ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ تقسیم تو ہونی ہے،
کہ والدہ ہیں، پہلے بہنیں تھیں، اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نیا فرد آ گیا، تو اس کو یہاں پہ کوئی ملازم کے طور پر تو نہیں رکھا ہے نا کہ وہ آپ کا آ کر کام کرے گا، بلکہ اس کی زوجہ ہیں وہ، اور شریعت نے اس کے باقاعدہ حقوق رکھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا بھی سی، بات چیت بھی کرے گا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بہنوں کے سامنے، والدہ کے سامنے نہیں کرنی ہوتی ہیں، وہ زوجہ کے سامنے کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہنوں کے سامنے، والدہ کے سامنے کرنی ہوتی ہے، زوجہ کے سامنے نہیں، جو زوجہ کے سامنے کرنی ہوتی ہے وہ ان کے سامنے نہیں۔ یا اللہ، ایسا ہوگا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ آپ یہ تو ایسا آپ سوچو تو صحیح، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ ماں کے سامنے بات نہیں کر رہا، یا ماں کے سامنے، بیوی کے سامنے بات نہیں کر رہا، وہ اشارہ بھی ہے کہ مجھے تمہارے سامنے بات نہیں کرنی، تو بنے گا کیا گھر کا؟ پھر گھر کا تو وہی ہے نا کہ جو ہم اسباب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا جس چیز کے، تو پھر وہ بن جاتا ہے۔ اب اگر ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ ماں کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی زوجہ نے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھے، یہاں پہ اپنے میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے، یہ کرے، یہ کرے، نہیں کرے تو نہیں کرے تو پھر وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ والدہ کے نافرمان ہیں، آپ جو ہے وہ بیوی کے غلام ہیں۔ اس کو حق تو ہے نا شوہر کو بیوی کے پاس کہ وہ جا کر الگ سے کوئی اپنے ذاتی معاملہ ڈسکشن تو کریں گے نا؟ کریں گے، لیکن اب اگر آپ اس کو یہ بولیں نا کہ جیسے اس کی زوجہ کو آپ اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بات کرنی ہے تو ہمارے سامنے کریں، کمرے میں نہیں کریں، اور اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دیا ہوا ہے، وہ جہاں بیٹھ کر جس کو چاہے معاذ اللہ بات کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہو کے اوپر پابندی ہے کہ اس نے ساس کے قدموں میں بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، بیٹے کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے، ٹھیک ہے دے، لیکن یہ کہ جب آپ نے جانا ہے بالکل سونے کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ کمرے میں جانا ہے اور اس سے پہلے میری خدمت میں لگا رہنا ہے، یا آپ کی زوجہ جو ہے وہ میرے ہاتھ پاؤں دبائے، اس طرح کے جب مطالبات کرتے ہیں تو بعض اوقات برداشت بھی کرتی ہیں۔ اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کی، ماں کی اگر خدمت کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے گھر چلتا ہے۔ یہ تو ایسا اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ نہیں ہر وقت یہی کرے، بیمار ہے تب بھی کرے، پریشان ہے تب بھی کرے، معاملہ تو یہاں سے بگڑتا ہے۔ عام نارمل حالات میں تو وہ بھی کرتی ہے بیچاری۔ جب بیٹی جس طرح منع کرتے تھے، ماں نہیں کہتی بیٹی کو بیٹی ذرا سر دبا دے، امی میں نہیں دباتی ہوں، میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، تو ماں کیا بولتی؟ چل نکل گھر سے، کبھی نہیں بولتی۔ لیکن اگر یہ بہو بول دے تو بہو ہو جائے گی، گئی میرا سر دبا، تیرے سر دبانے کی باری آتی ہے تو اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ نہ کریں اس طرح۔ چلے سوال سنائیے۔ میرا نام ظہیر خان اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اکثر شادی کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد دلہن کے گھر والے دلہن کو گھر روکنے کے لیے کہتے ہیں، اور دلہا کے گھر والے روکنے سے منع کرتے ہیں، اور بات بڑھ کر دلہن کو ہمیشہ گھر بٹھانے یا طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ برائے کرم اس کا حل ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، یہاں پہ شریعت نے ضابطہ تو دیا ہے کہ عورت ہفتے میں ایک مرتبہ ایک دن والدین کے گھر جا سکتی ہے اور دن ہی دن میں جائے اور پھر واپس آ جائے۔ معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے کہ اب وہ ہفتے میں ایک دن نہیں جاتی ہے، ہفتے میں 2-4 دن جاتی ہے۔ سکون وہاں ملتا ہوگا نا۔ اگر سسرال دور ہے تو پھر کیا کرے گی؟ دور کری وہ بڑی ادھر جا کے سب سکون کا سانس لیا ہوگا، یہاں دم گھٹتا ہوگا، اس کا کیا؟ اصل میں دم نہیں گھٹتا ہے، یہ خامخواہ تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ وہ جو ہم پہلے ایک معاملہ ڈسکس کر رہے تھے کہ قابو میں لینے والی، اپنی بات منوانے والی، تو یہاں پہ بھی یہ عنصر ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ بچی آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، آپ اس کو 2-4 دن رہنے دیں، اور ظاہر ہے کہ شوہر کو اپنے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، پیچھے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا تقاضا ہوتا نہیں آپ سے مل تو لیا ہے، بات چیت ہو گئی ہے، اب یہاں پہ یہ رہ کر کیا کرے گی؟ اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر وہ یہ غصے سے بول دیتا ہے ٹھیک ہے آپ بٹھا رہے ہو تو پھر بٹھائے رکھو۔ کرنا کیا چاہیے؟ اس کو چلے جانا چاہیے، اس کو چلے جانا چاہیے، آئے والدین سے ملے، اور جو شریعت نے اس کو جو حق دیا ہے اس حق تک اپنا وہ استعمال کرے، اور شوہر جب اس کو لینا چاہ رہا ہے، لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو وہ پھر خاموشی کے ساتھ اور اچھے انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے۔ دیکھیے اسلامی بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ کا کردار آپ کے گھر والوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔
عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جملے بعض اوقات سننے پڑتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تم کو یہ سکھایا ہے. اگرچہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے, کہ کیا اس سے سخت دل آزاری بھی ہے, اور جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو اس طرح مطلب کہ بولتے ہیں تو ان کو بھی برا لگے گا, کیونکہ ایک انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ماں باپ کی تربیت کا اثر اولاد کتنا قبول کرتی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ ہر اولاد ماں باپ کی تربیت کا اثر قبول نہیں کرتی ہے, کہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. لیکن اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اب جب شادی ہو گئی ہے تو اب وہ اپنے شوہر کے تحت آ جائے. اگر اسلامی بہن اپنے شوہر کی خوشی اور رضا کو فوکس کر لینا, یہ میں آپ کو تھوڑا سا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, اپنے شوہر کی خوشی اور رضا کو فوکس کر لے, اس کو معیار بنا لے, اور اس کے اندر جو خوشخبریاں ہیں پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی, انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا اگر مجھے مل گئی تو, کہ جس طرح مطلب کہ اچھے انداز سے اور شوہر کی خدمت کرنے سے جو اس کو ثواب ملتا ہے, اگر وہ ثواب پر اگر عورت نظر کرے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بہت فائدہ ہوگا, تو گھر چلے گا. شوہر کی رضا کو اب اگر یہ شوہر کی رضا کو پاتی ہے, اب اگر یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر یوں راضی ہے کہ میں اس کی ماں کی خدمت کرتی ہوں, تو ظاہر ہے کہ جب کوئی میری ماں کی خدمت کرے گا تو مجھے خوشی تو ہوگی نا. تو اگر یہ اس طرح مطلب کہ اپنے شوہر کی رضا کی اگر طالب بن جاتی ہے اور شریعت کے مطابق اگر شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے, شوہر کہیں نہیں جاتا, وہ مطلب کوئی پاگل نہیں ہو جاتے کہ اس طرح مطلب کہ خوشی خوشی کون طلاق دیتا ہے یار. مطلب بہت اچھا کھانا کھلا دیا آپ نے شوہر کو اور انگلیاں چاٹ گیا, بولے گا خوشی کے مارے میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں, تم نے کھانا اچھا کھلایا. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا. تم میری ماں کی اتنی خدمت کرتی ہو کہ میں خوش ہو گیا ہوں اور خوشی کے مارے میں تمہیں طلاق دیتا تو کون ہوگا یار؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. طلاق تو ہوتے ہی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کے خلاف مزاج کام ہو رہا ہوتا ہے. لہذا اسلامی بہنوں کو میں کم از کم یہ عرض کروں گا کہ وہ شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے, اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے, اور جہاں جہاں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اس کو بروئے کار لائے تاکہ شوہر خوش ہو جائے. اگر اللہ نہ کرے آپ کے شوہر یا آپ کے بچوں کے ابو ابتدان بد مزاج ہیں, غصیلے ہیں, چڑچڑاپن ہے, آپ کا حسن اخلاق, آپ کا بہتر مزاج, آپ کا صبر, یا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کے ابو کو آپ کا گرویدہ بنا دے گا. وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ صابرہ ہے, یہ نیک ہے, اس نے میری یا اوروں کی زیادتی برداشت کر کے بھی میرے گھر کو سنبھالا ہے. ایک دن آتا ہے, ایک وہ کہتے ہیں دن بدلتے ہیں, سدا ایک سا وقت رہتا نہیں ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالی گھر سنور جائے گا. اور جو گھر جانے کا جو انہوں نے فرمایا, سوال کا جواب بھی آپ نے سن ہی لیا کہ اتنی اجازت ہے اور اتنے وقت تک اجازت ہے, اس کے علاوہ یہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی جائے. ماں باپ بھی, بچی کے ماں باپ بھی کھائی نہ کھائی اپنی بچی کو ایسا نہ چڑھائیں کہ وہ ٹکرا جائے اپنے شوہر سے یا ان کے گھر والوں سے. ٹکرانے کی طبیعت درست نہیں ہے, ٹکرانے کا نتیجہ پھر ٹوٹ پھوٹی ہے. یہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت میں جو اکثر طلاقوں کے اسباب پر غور کیا گیا ہے تو یہ ہے کہ اکثر طلاقیں جو حالات سامنے آئے وہ بچیوں کی جو امیاں ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو ان کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ وہ اچھی انداز سے تربیت کرے. دیکھیں ہر ایک امی ایسی نہیں ہوتی, بس وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ورنہ کوئی ماں کیسے چاہے گی کہ میری بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے. وہ اصل میں یہ سمجھانا چاہتی ہے شاید کہ اس طرح میری بیٹی کا گھر چلے گا. تو وہ الٹی پڑھائی کرائے گی تو کہاں سے چلے گا. شادی کے بعد شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا, سسرال والے بھی کچھ نہیں بولتے, جس کی وجہ سے لڑکی والوں کو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. اب اس شوہر کو کس طرح اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے جبکہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا؟ نہیں, ذمہ داری کا احساس تو دلایا جائے, اس کے اوپر تو نان نفقہ ہے.
بلکہ جو مرد کو جو حاکم بنایا گیا، اس کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے. قرآن پاک کے اندر جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اور اس میں جو کہ یہ تم پر خرچ کرتے ہیں، تو اگر یہ خرچ ہی نہیں کرتا تو اس کو تو سمجھانا پڑے گا. شوہر کے عورت کے حقوق میں سے ایک حق بھی یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کو مہر دے، اس کو نفقہ دے، اور اس کے ساتھ حسن معاشرت یعنی اچھے طریقے سے رہے. تو یہ نفقہ تو بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ واقعی جیسے یہ سوال میں بیان کیا گیا ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب شوہر اس طرح تن آسان ہو جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ شوہر یہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے لے کر آئیں، اور ہر دفعہ عورت کو بھی جاتے ہوئے والدین سے مانگتے ہوئے شرم آتا ہے کہ آپ نے اس کو کھلانا ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ آپ کی بیوی کے گھر والوں نے آپ کو کھلانا ہے. ویسے بھی یہ ہمارے معاشرے میں اخلاقاً اور مروتاً یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائیں. اور جب آپ نے ایک ذمہ داری لے لی، نکاح کر لیا، تو اب تو اس عورت کا نان نفقہ اور جو بچے پیدا ہوں گے ان سب کا نان نفقہ آپ کے اوپر ہے. یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ نے ان کو دینا ہے. اور یہ عورت آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ نے اس کا کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے، پہننے کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس سے اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے. اگر آپ اس کو کھلانے پلانے پہنانے کی بجائے اپنا کھلانا پلانا پہنانا اس گھر سے کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی والے کب تک برداشت کریں گے. وہ بھی یہ بولیں گے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو طلاق دلوا دیں. تو اب یہ سبب بھی بہت بڑا سبب ہے کہ جب شوہر کو اتنا احساس نہیں ہوگا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے. وہی بات نا جیسے آپ فرما رہے تھے کہ والدین پالتے ہیں، جس طرح وہ اسلامی بہن کی تربیت کر رہے تھے کہ 18 سال 20 سال والدین نے اس کی تربیت کی ہے، تو اس وقت اگر بچی کہنا نہیں مانتی تو والدین صرف نظر کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ والدین کے سہارے پہ جی رہے تھے 18-20 سال تک، والدین آپ کو کھلا پلا رہے تھے، تو اس وقت آپ کی حیثیت اور تھی، آپ ان کے بیٹے تھے، آپ کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے. لیکن جب آپ نے نکاح کا ایک تعلق قائم کر لیا ہے اور رشتہ زوجیت میں ایک عورت آپ کے گھر میں ایک اسلامی بہن آ گئی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ نے اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے. اب آپ یہ بولیں کہ مجھے ایک ذریعہ مل گیا کہ چلو پہلے والدین سے جو ہے وہ کھاتا پیتا تھا، اب والدین بھی بولتے ہیں شادی کے بعد بیٹا کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کا گھر ہو گیا ہے، اب آپ کمائیں اور کھائیں. اب آپ یہ سمجھے کہ ادھر سے ختم ہوا تو ادھر سے جڑ گیا. تو اس طرح پھر معاملہ نہیں چلتا ہے، اور نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے، بالآخر طلاق کے اوپر آ کر ٹوٹتا ہے. تو شوہر کو بھی چاہیے، بلکہ لازم ہے کہ وہ نان نفقہ دے. لازم اس کے اوپر. البتہ یہ ضمناً میں ایک عرض کرتا چلوں، جو سوال آیا کہ وہ سسرال والے کھلاتے ہیں لڑکی کے ماں باپ، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں سے، لڑکی والوں کو معاف کر دو یار. انہوں نے دے دی نا لڑکی، اب دے دی نا، نکاح ہو گیا، آپ لے آئے، اب معاف کر دو ان کو. اب بچہ پیدا ہو تو لڑکی کی ماں، حج عمرہ ہو تو لڑکی کی ماں، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو لڑکی کی ماں. بعض باتیں میں ایسے فرضی طور پر عرض کر رہا ہوں چوٹ کرنے کے لیے کہ راشن کم پڑ گیا تو لڑکی کی ماں. فروٹ والا یاد آ رہا ہے آپ کو، لڑکی کے ماں یاد آئے گی، وہ فروٹ کی دکان ہے ان کی کہ آپ کو نئے نئے تازے تازے آم بھجوائیں گے. نہیں کوئی کا باغ لگا ہوا آم کا کہ آپ کو آم کا، آج یہ آم کا باغ اور تب بھی ان پر کب لازم تھا کہ آپ کو آم کی پیٹی بھر کے بھجوا دے. تو اب نیا پھل آئے تو ہم کو ملنا چاہیے، ڈرائی فروٹ آئے تو ہم کو ملنا چاہیے. وہ ڈرائی فروٹ میں کاجو کیوں کم آ گئے تو پستے کیوں کم آ گئے، اس پر مطلب کہ الگ آپ لوگ بحث چھیڑتے ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو دیکھیں ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں، اب برا مت مانیے گا کہ یار کیوں ہم کو بولتا ہے. اب میں کیوں بولتا ہوں یہ میں سوچا، آپ ایسا کرتے کیوں یار؟ آپ کو آپ کے کرنے پر افسوس نہیں ہو رہا؟ جب ایک لڑکی آ گئی تو ہم مطلب کہ اب اس کا خرچہ پانی سب مطلب کہ ہمارے بیٹے کی ذمہ داری ہے. آپ یہ بولو بیٹا تیری ذمہ داری ہے. لڑکا بولے گا گھڑی ہلکی دے دی تو کپڑا ہلکا دے دیا تو کفلین ہلکے دے دیے تو جوتے ہلکے دے دیے تو سارا بھاری آپ نے دے دینا. بھائی آپ کو اتنے ہلکے بھاری کی بحث کرنے کی ضرورت، آپ کو خود نہیں فیل ہوتا کہ مطلب کہ میں مطلب کہ ایک کیسے لوں یار؟ واقعی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کیسے لیں یار ہم لوگ، اور بعض اوقات واقعی حیثیت نہیں ہوتی.
اور یہ دینا بہت بڑا اس میں جو حصہ ہے نا وہ اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں دیا، اور یہ تجربات سے ثابت ہے، مشاہدات سے ثابت ہے، یہ واقعات سے ثابت ہے کہ نہ دینے کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کا یہ ایک انتہائی اہم سبب ہے کہ بیجا جہیز کا مطالبہ، بالکل آؤٹ آف روٹین، نہ کوئی عرف، نہ عادت، نہ ماحول، نہ کچھ بھی نہیں۔ پھر شادی کے بعد بار بار بیٹی کو کہنا تیری ماں کو بول یہ دے، تیرے باپ کو بول یہ دے، تیرے بھائی کو بول یہ دے، تیرا بھائی دبئی سے آیا کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو دبئی سے وہ آپ سے ملنے تھوڑی وہ آیا ہے، تمہارا بھائی حج کر کے آیا، تمہاری بہن عمرہ کر کے آئی ہے، تمہارا یہ آیا، تمہارا وہ آیا، کیوں نہیں آیا؟ بونڈ لگا تو ہمیں کیوں نہیں ملا؟ کیوں بونڈ آپ کو تھوڑی کھلا تھا؟ آخر یہ اب میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ان کو معاف کر دو یار، معاف کر دو یار، آپ ان کو چھوڑ دو۔ یہ نہ دے تو ان سے مطالبہ نہ کریں۔ ہاں راضی خوشی کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کر پورا شہر دے دے، وہ بھی اپنی بیٹی کو دیا نا۔ اب اس میں بولنا کہ بیٹی کی ساس بولے میرے کو کیوں نہیں دیا، آپ کو کیوں خوشی ہوگی اس سے یار کہ کوئی آپ کو آپ کے مانگنے پر دے؟ یہ تو چیز ہے، یہ تو عزت بھی لوگ مانگ کر لیتے ہیں۔ ہم آئیں گے ہم کو عزت تو دو، عزت بھی کو مانگنے کی چیز ہوتی ہے کہ عزت مانگنے سے کوئی تھوڑی ہوتی ہے۔ عزت تو انسان کے اپنے کردار سے آتی ہے۔ انسان کا کردار ہی ایسا ہوگا اس کا عزت کرنے کا جی چاہے، تو انسان کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا آدمی بعض بزرگ آتے اشارہ کرتے مت اٹھو مت اٹھو مت، ابھی باپا آ جائیں، آپ کو لاکھ اشارہ کریں گے مت اٹھو مت، مگر آپ کو روکتے ہو۔ عزت آپ کے دل میں باپا کے اللہ نے ڈالی ہے، یا معززین جو ہوتے ہیں معاشرے کے ان کی عزت اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں لی جاتی، آپ تو مانگنے سے دعوت لیتے ہو، مانگنے سے عزت لیتے ہو۔ اب یہاں صرف لڑکے والے مراد نہیں ہے، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، مانگنے کی والی چیز ہی صحیح نہیں ہوتی۔ عزت کا سوال کرنا کیسا یار کہ میری عزت کرو، تو اس کا مطلب اعلان کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے دل میں میری عزت نہیں ہے۔ تو یہ اگر یہ ختم ہو جائے نا، آپ دیکھ لیجئے گا دارالفتہ میں امید طلاق کے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اگر یہ ڈیمانڈ پر کسی طرح قدغن لگ جائے کہ لڑکے والے کسی طرح کی ڈیمانڈ نہ کرے، نہ لڑکی کرے۔ آپ نے لڑکی شور کو سوچ سمجھ، لڑکا آپ نے دیکھ دکھا کر دیا نا، وہ آنکھیں بند کر کے تو لڑکی نہیں دے دی۔ اب جب آپ نے لڑکی دے دی، شادی ہو گئی، اب آپ نے اپنے داماد سے خواہ نہ خواہ مختلف تقاضے کرنا، نہیں میری بیٹی کو یہ بھی دو، یہ بھی دو، کار نہیں لی ہے، موٹر سائیکل نہیں لی ہے، فلاں نہیں لیا ہے، کرایہ کا گھر ہے، کب تم اپنا آنرشپ لوگے؟ تو جب آپ نے بیٹی دی تھی تب یہ تھوڑی کوئی اس کا شرائط نامہ لکھوایا تھا کہ آپ نے 12 مہینے میں کار لے لینی ہے، آپ نے 2 سال کے اندر مکان لے لینا ہے، 5 سال میں جا کر آپ نے بنگلہ لے لینا ہے، آپ نے 10 سال میں جا کر اتنی تنخواہ لے لینی ہے۔ آپ نے کیا پہلے تو ایگریمنٹ کرایا تھا آپ نے وہ شادی سے پہلے کہ یہ سب سائن کر کے دو گے، یہ کرو گے تو ہم اپنی لڑکی کی شادی کریں گے۔ آپ نے جس حال میں دیکھا تھا دے دے، بلکہ اگر حالات خراب ہو گئے ہیں آپ کے داماد کے، شوہر کے حالات برے نہیں ہیں، تو الٹا بیٹی کو کمپرومائز کروانے کا ذہن دینے کے بجائے آپ مزید کہے کہ کیا میری بیٹی کو دکھ میں ڈالا، تو کوئی خود تھوڑی کو دکھ کو لیتا ہے؟ کون انسان ہے جو اس کو دکھ لینے جاتا ہے؟ اب اس کے نصیب میں اس کا روزگار چلا گیا، بیچارہ بے روزگار ہو گیا، یا اس کی جاب چھوٹ گئی ہے، کوئی پرابلم ہو گیا، مارکیٹ کرائسس، تو آپ دیکھیں گاہک نہیں، آئے دن دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں، آئے دن لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آئے دن مسائل ہو رہے ہیں۔ اب وہ ایک آدمی خود ٹینشن میں ہے کہ میں روزگار کیسے کماؤں، قرضہ اس پر الگ چڑھ گیا۔ اب جب گھر پر آئے تو بیوی اتنا بڑا منہ کھولے، آئیے لائے نہیں، تربوز نہیں لائے، تربوز کا موسم آ گیا، بیچارہ تربوز کہاں سے لائے گا، گھر میں کھانے کو دال نہیں ہے، یہ نہیں لایا، وہ نہیں لائے، اتنا دودھ چاہیے، تو تھوڑے آپ کمپرومائز کریں، تھوڑے دودھ میں اگر ممکن ہے تو کمی لے کر آئیں، کھانے پینے میں اعتدال لے کر آئے، اور ڈیمانڈ تو اسلامی بہن ڈیمانڈ کو تو ختم کر دے۔ شور جس حال میں رکھے نا، وہ صابرہ اور شاکرہ بن کر اپنے شور کے ساتھ بدگزارے۔ اللہ کا شکر ہے وہ آپ پر ظلم تو نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا۔ اب پریشان ہے، کرائسس میں ہے، تکلیف میں ہے، روزگار کی تکلیف، پتہ نہیں کتنی دھمکیاں آتی ہوں گی۔ اب بیچارے کو دکان پہ ایک تو بے روزگار تھا، بیٹا اس کے پاس بھتے کی پرچی آ گئی کہ بھتا دو ورنہ تم کو مار دیں گے۔ اب یہ پریشان حال بیچارہ دکھی گھر پر آئے، اور آپ نے ڈائریکٹ اس کو کچھ بول دیا کہ یہ لائے نہیں۔ عورت کا کردار کیا ہے؟
کیا وہ اس کو کہے گی کہ مجھے چھوڑ دو؟ یا اس لڑکی کے ماں باپ کہیں گے کہ تم اپنی ہماری بیٹی کو ستاتے ہو؟ لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ نہ کرے گھر توڑوا کر آپ کے گھر پر آ گئی تو آپ کون سے سکھی ہو جاؤ گے؟ آپ بھی تو دکھی ہو گئے. تو اپنی بیٹی کو ہر حال میں سسرال والوں کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھانے کا درس دینے کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اسلامی بہنیں مظلوم تو ہیں، ان کو ہمت ملے گی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی. یہ روایت پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 121 پر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے، اللہ کی رحمت سے طلاق سے بچا رہے، لڑائی جھگڑوں سے بچا رہے اور گناہوں کی نحوست سے بچا رہے، اس کتاب کو اسلامی بھائی بھی پڑھے، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. تو یہ میرے پاس لکھا ہوا تھا، یہ بھی سبب ڈیمانڈ. اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگرچہ کہ عورتوں نے مجھے نہیں کہا لیکن اس سوال سے عورتیں خوش ہوں گی. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر جہاد کو فرض کیا ہے، مرد جہاد کرتے ہیں، یا تو غازی ہو کر ثواب کے حقدار ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ شہید ہو کر زندہ ہو جاتے ہیں. عورتیں جو ان کے گھر کے پیچھے ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اطاعت صبر کے ساتھ زندگی گزاریں تو ان کے لیے بھی یہی ہے، یعنی جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا کم ہی ہے کہ عورتیں شوہر کی اطاعت کریں. تو اب جیسے صبر کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ اس کا شوہر خوش ہے اور وہ اس حال میں مرے کہ جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ اسی حدیث پاک کے بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. کیا بات ہے. تو صبر اور اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کے اوپر راضی خوشی رہنا، یہی دنیاوی زندگی بھی کامیابی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا مدار بھی عورت کے لیے اسی کے اوپر رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک سبب ہے. اور پھر جیسا بیان کیا جا رہا تھا کہ اس وقت جو عزت والی بات ہو رہی تھی، اس وقت اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں سے ماں گئی، وہاں سے انہوں نے پانی لانے میں دیر کر دی تو ماں نے واپسی پہ آ کر طوفان کھڑا کر دیا. انہوں نے تو مجھے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ اس کو گھر میں بٹھا کر کھلا پلا رہے ہیں، اس کو فوراً گھر بھیج دو. اور کوئی دور کا رشتہ دار، یہ تو یہ کہ فیملی کا رشتہ دار، کوئی دور کا رشتہ دار ان کا اگر اس جو ہے وہ بیوی کے گھر میں چلا گیا اور ان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو اس کے اوپر بھی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارا فلاں رشتہ دار گیا تھا، وہ دور کا رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے. اب وہ ان کے بیان کے اوپر ہے، کیا بھی ہے یا نہیں بھی کیا، اور بیچاری یہاں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. تو اس طرح ڈیمانڈیں مختلف طرح کی. اچھا تو عورت پتہ ہے اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ عورت یہ کہتی ہے کہ پہلے تو بہت کھلاتا پلاتا تھا، اب اس کی ماں نے اس کا کان بھرا ہے، اب یہ کچھ بھی نہیں لا رہا، اس کی بہن نے اس کو روکا ہے، یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. تو اس سے مرد کو اور طیش آ جاتا ہے کہ ساری حقیقت بھی آپ کو بتا دی ہے، سب کچھ معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر آپ بلیم کر رہی ہو میری والدہ کو، میری بہن کو، میرے گھر والوں کو. تو یہ اشتعال پھر جب بڑھتا ہے تو طلاق کا سبب بن جاتا ہے. یہاں پر اسلامی بہنوں کو مدنی پھول یہ ملتا ہے کہ اللہ کرے گا آپ لکھ رہی ہوں یا لکھ رہے ہوں کہ ضدی مزاج ہوتا ہے نا، بندے میں ضد ہوتی ہے، بھائی میں نے جو کہا وہ ہونا چاہیے. ضدی قلب بھی ہوتا ہے کہ مطلب جو دل میں آ جائے نا وہ پورا ہونا چاہیے. ضدی اور
ताना और तंज करने का मिजाज, गुस्ताखाना अंदाज है, शोहर है आपका, उसके जो हुकूक बयान हुए वो बयान से बाहर है। और यहाँ हमारा मौजू चूंकि मियाँ बीवी के हुकूक नहीं है, इसलिए उस पर हम जुज़वी हल्की फुल्की बात कर आगे बढ़ जाते हैं। आप सुनते रहते हैं मदनी मुकालमे में भी, मदनी मुज़ाकरे में भी। तो गुस्ताखाना अंदाज नहीं हो। अगर वाकई कोई आपको अपने शौहर से काम लेना है, काम निकलवाना है, या कोई अपनी ख्वाहिश, तमन्ना या शिकायत पेश करनी है, होती है, इंसान जिंदगी गुजारनी है, कोई दो लफ्ज बोलने करने तो होते हैं ना, मगर उसमें अंदाज गुस्ताखाना नहीं होना चाहिए। एक मोहब्बत बड़ी मीठी मीठी नाराजगी वाले अंदाज होते हैं कि शौहर समझ जाएगा यार उसको लगता है कोई बात बुरी लग गई है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन आप अपना बुरा लगाना इतने बड़े ब्लैक बोर्ड पर लिख कर लगा देंगे कि मुझे बुरा लगा, ब्लैक बोर्ड सब पे तोड़ेंगे आप कि मुझे बुरा लगा, मैं भी तुमको बुरा लगाऊंगी, तभी मेरा बुरा लगना बंद होगा, ये तो दुरुस्त नहीं है ना। तो आप ये नियत कर लें, पक्की नियत कर लें कि आपने अपने शौहर के साथ बदतमीजी नहीं करनी। ये अल्लाह करे आ जाए ना, अब वो अल्लाह ना करे अगर शौहर हद से तजावुज करता भी है तो मैं मेरी इस्लामी बहनों को मशवरा दूंगा, जब आप ये देखें ना कि मिजाज सख्त हो गया है, गुस्सीला हो गया है शौहर का, आप हट जाइए वहां से, चुपचाप हट जाइए, बिल्कुल हट जाइए, वरना ना होने वाला काम हो जाएगा। जब उसके सामने, क्योंकि वो अभी आपको देखकर शिकपा हो रहा है और आप मुंह बिगाड़ रही हो, उसको जवाब नहीं दे रही हो, तो बोलेगा जवाब नहीं देती, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तो आप यूं देखती रह जाओगे, जवाब दो ना, यूं देखती हो, आप तो सख्ते में आ गई हो, और वो समझेगा कि ये पता नहीं इसको पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई है, तो इसमें वो और आगे पीछे हो जाएगा। तो बेहतर यह कि माहौल से, अगर जैसे सिचुएशन, मगर चुप तो रह जाना है। आपने यहां बोला और यहां पर तो वैसे आग लगी हुई थी, आपका बोलना मिट्टी के तेल का काम करेगा, फा करके धमाका होगा। और इस्लामी भाई को चाहिए, अगर ऐसे हालात कभी घर में पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब घर में अफराद रहते हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह के हालात और मामलात पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसे खुदा ना खास्ता हालात पैदा हो जाएं और शरीयत इजाजत देती हो ना, तो आप घर से बाहर चले जाइए, घर में रुकिए ही नहीं, बाहर चले जाए। अगर मस्जिद खुली हुई है तो जाकर वजू करे, 2 रकात नफल पढ़े, नमाज पढ़े, क्योंकि वो जो माहौल बना हुआ ना, बाज़ होगा, क्योंकि शैतान चाहता ही तुम में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए। और जब मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं ना, तो एक कौल के मुताबिक शैतान ये समुद्र के बीच में नाच रहा होता है कि ये 2 मियाँ बीवी नहीं लड़ रहे, ये 2 खानदान लड़ रहे हैं, ये 2 कबीले लड़ रहे हैं। जब इनमें जुदाई होगी तो नफरत, बुग़्ज़, कीना, गीबत, चुगली, तोहमत, बोहतान, दुश्मनियां, कत्लो गारतगिरी, धमकियां, तब गुनाहों की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि क्या बयान करें। वो सारे गुनाहों के इतने बड़े बड़े दरवाजे खुले होते हैं, यानी मियाँ बीवी का झगड़ा ये गोया के गुनाहों का बहुत बड़ा फाटक खोल रहा होता है। तो ऐसे मौके पर दोनों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर शोहर देखे कि ये खाली खाली जान को आई हुई है, नहीं मान रही है और जबान खोल कर ही बैठी हुई है, मैं इसको ला, चुप हो जा, कुछ नहीं, तो क्यों ऐसा किया आप, चुप हो जाओ, मेरे तो हो गई गलती। ये भी नहीं बोलेगा ना शोर गलती हो गई, ये तो बोले तो गाती खत्म हो जाएगी, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। ये बोलता कब है कि मेरे तो हो गई गलती, वो गलती बोले, वहां मामला ठंडा, मगर ये बोलेगा तो नहीं मेरे तो गलती हो गई, इसकी कैसे जान है। चुप तो हो गई और जाकर बच्चों को मारना शुरू कर दिया, किचन में बर्तन तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए चलो उधर उतारेगी, ये नहीं करना चाहिए। बर्तन टूटेगा तो नुकसान ही हमारा ही है। देखिए अच्छा, बर्तन भी ये भी गुस्से में भी बात होगा, सियानी होती है, बर्तन निकालेगी, ये मेरी माँ नहीं जाता, ये रखेगी, ये तुम्हारे घर का था, ठा करके तोड़ देगी। अपना लाया हुआ बर्तन थोड़ी को तोड़ेगी, ये तो उसकी माँ ने दिया था, उसके बाप ने दिया था। तो जो शोर के घर का बर्तन था वही तो सास बोलेगी कि गुस्से में भी तोड़ती है तो हमारे घर का बर्तन तोड़ती है, अपने घर का बर्तन नहीं तोड़ती। तो ये आपको खुशतबई के लिए मैं अर्ज कर रहा था। तो ऐसे मौके पर थोड़ा सा डायवर्जन करें। घर के बड़ों का यहां बड़ा किरदार है।
مثال کے طور پر اگر میاں بیوی آپس میں لڑے اور لڑکے کے ماں یا کوئی ایسے سرپرست بیٹھے ہوئے نا، وہ فوراً دونوں کو الگ کر دیں. ہاں تو صحیح جا رہا ہے، بول اس کو. اب آپ خوش ہو جاؤ گی جب آپ کا بیٹا اس کو چھوڑ دے گا. تو جو آپ اس وقت اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہوگی نا، اس وقت اپنی بہو کے لیے وہی پسند کرو، ورنہ بیچاری کا گھر ٹوٹ جائے گا. اور ایسا نہیں کہ ایسا گھر ٹوٹ کر کوئی لڑکا بھی کوئی آپ ہی کا ہو جائے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. بالکل گھر اجڑ جاتا ہے، اداسیاں ہو جاتی ہے، مایوسیاں ہو جاتی ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے. بعض اوقات کوئی بہو بڑی برکت والی ہوتی ہے، اس کے آنے سے گھر میں رزق آتا ہے اور خیر آتی ہے، برکت آتی ہے، اور بھی خوشیاں اور امن نصیب ہوتا ہے. جانے سے بہت کچھ تباہ و بربادی ہو جاتی ہے. تو اس کو پلیز سنبھلنے کی کوشش کیجئے. اور دونوں دیکھیں نا کہ جہاں ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے تو دوسرا آگ پر آگ کا کام نہ کرے. سوال سنائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 1 سال تو مطلب میاں بیوی کی زندگی آرام سے گزر جاتی ہے، لیکن جب کی اولاد ہوتی ہے اور وہ دونوں ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، کوئی بھی بچہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن اس کے بعد جو کلیش ہوتے ہیں یا طلاق ہوتی ہے، تو میں یہ بات ہائی لائٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب کلیش ہوتے ہیں یا طلاق ہوتے ہیں، نہ اس کی پرواہ باپ کو ہوتی ہے یا نہ ماں کو ہوتی ہے کہ اس طلاق ہونے کے بعد اس بچے کی چھٹی کما حق کا صحیح ہو بھی پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. کیونکہ اگر بچہ ماں کے پاس رہتا ہے تو اسے کسی دوسرے باپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی جو جسے ہم سپیلا باپ کہتے ہیں وہ اس طرح کما حق کو تربیت نہیں کر سکتا جس طرح کسی بچے کا یا بچی کا سگا باپ تربیت کر سکتا ہے یا اسے خیال رکھ سکتا ہے. اسی طرح باپ کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وہ بچہ باپ کے پاس رہتا ہے اور دوسری شادی کر لیتے اس کا شوہر اور کوئی سوتیلی ماں آ جاتی ہے تو وہ بچے یا بچی کی اس طرح تربیت نہیں کر پاتی جس طرح کے ایک سگی ماں کرتی ہے، جس طرح محبت کرتی ہے، خیال کرتی ہے. تو جب بچہ ہونے کے باوجود بھی طلاق کے کیسز آتے ہیں تو یہ ماں باپ یا مرد عورت اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو ان کا جگر گوشہ تھا لڑکا یا لڑکی، آخر اس کو پالے گا کون، اس کو لک آفٹر کون کرے، دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ کیا اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے وہ کیفیات بیان کی ہیں جو طلاق کے بعد ایک بہت ہی بھیانک ایک صورت آپ نے پیش کی ہے. بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بچے اچڑ جاتے ہیں. اور اگر کیا واقعی یہ بہت زبردست انہوں نے ایک کیفیت بتائی ہے کہ اگر میاں بیوی یا شوہر اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں طلاق اپنے بچوں کی امی کو جو دے رہا ہوں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ جو بھیانک صورت سامنے آئی ہے کہ اولاد بھی ڈیپریویشن کا شکار ہوتی ہے. اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی معاملات اور مسائل ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک بچے کو اپنے والد صاحب کی صورت میں ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی قدم قدم پر، اور ان کی شفقت کی اور توجہ کی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہو پاتی. اور یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بے شمار جو کرمنل لوگ پائے جاتے ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ ان کے کرائمز کی یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں یا تو ان کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تربیت نہیں ہوتی، یا یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے دوسری شادی کی اور ان کی جو والدہ ہے ان کو چھوڑ دیا اور بچوں کی طرف توجہ نہ دی. تو اس کے بھی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ یہی سامنے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یا تو عورت کی جب دوسری شادی ہوگی تو دوسرا شوہر ناروا سلوک کرے گا بچوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے. اور اگر دوسری شادی نہیں ہوتی تو پھر بچے کئی قسم کی محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے، تربیت کے حوالے سے بھی فقدان ہوگا. تو اگر کوئی شخص طلاق دینے سے پہلے ان معاملات پر غور کر لے تو اس سے امید ہے کہ طلاق دینے کی ریشو کم ہو جائے گی. یہ اچھا فون تھا ماشاءاللہ، اور انہوں نے گویا کہ طلاق سے جو ایک خرابی واقع ہوتی ہے انہوں نے اس خرابی کی طرف ہماری توجہ دلائی. اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ اور ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ ترکیب بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اگر یہ سب ان بچوں کے مستقبل پر بھی غور کرے تو امید ہے کہ اندر سے کچھ ان کو جھنجھوڑے گی کہ یار ان کو بچاؤ، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ بچے ہونے کے بعد بعض اوقات یہ طلاق نہ ہونے کا بھی سبب بنتے ہیں. یہ بھی عرض کر دوں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں یا بچے یوں سامنے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اس طرح دونوں میں یہ ایک صبر کا بھی سبب بنتے ہیں کہ
کیا وہ جھگڑا کریں گے؟ یہ تو بچے روڈ پر آ جائیں گے. یہ بھی پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے بعد آدمی صبر کر جاتا ہے لیکن غصے میں آ کر پھر آدمی اٹیمپ کر جاتا ہے اور بچے اس سے اجڑ بھی جاتے ہیں. واقعی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس شخص نے بڑھاپے میں شادی کر لی، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بے شمار اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے آخری جو سال تھے ان کے واقعات بے شمار ملتے ہیں کہ انہوں نے اس عمر میں شادی کی، بڑھاپے کی عمر میں شادی کی. کہ آپ کا والد اکیلے کمرے میں پڑا بیچارہ بخار میں تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کپڑے دھونے والا ہے، نہ اس کو کوئی کھانا دینے والا ہے. تو آپ تو اپنے بیوی بچوں میں بالکل خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس والد نے یہ سارا اہتمام کیا اور آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے والد کے کمانے کی وجہ سے آپ بھی خوشحال ہو گئے، تو اب آپ اس کو آخری عمر میں اس طرح کا جو ہے وہ تعزیانہ لگا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر آپ کے بچوں میں زبان درازی کی عادت ہے تو کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زبان درازی کرے گا. اگر آپ کی بچی میں زبان درازی، جو اپنی ماں کے ساتھ زبان درازی کر لیتی ہے، اپنے والد کے ساتھ زبان درازی کر لیتی ہے، تو وہ کل شوہر، سسر یا ساس کا ادب کیوں کر بجا لا سکے گی؟ شادی کے بعد اگر اولاد میں ایک یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو شوہر اور ساس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بیٹیوں اور ماں کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے یا طلاق دے دی جاتی ہے اور شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں. ایسی صورت میں یہ بچیاں اور ان کی ماں کہاں جائے؟ اگر عورت زبان دراز ہے، اللہ چاہے اس کی رحمت سے آپ کی بچوں کی امی کی زبان کو کفر مدینہ نصیب کر دے گا. اس کے غیب کے خزانے. آپ گھر چلانے کی صورت پیدا کیجئے اور اپنے رب سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے تو بچا لے. چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا